السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں سردیوں کی راتیں صرف ٹھنڈی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ پرانے سچوں کو بھی جاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور جب دھند چھٹنے لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ چہرے سامنے آتے ہیں جن سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی قسط میں وہ سب واپس آ گیا ہے جو ختم ہو چکا سمجھا جا رہا تھا۔ یہ قسط ہے سردیوں کی ملاقات، قسط نمبر 5، جہاں محبت کا انجام نہیں بلکہ سچ کی شروعات ہوتی ہے۔ کمرے میں صرف مانیٹر کی روشنی تھی، خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے۔ احمد اپنی کرسی پر جھوک کر بیٹھا تھا، سامنے وہی فولڈر 9 اشفاق۔ ایک آہ بھرتا ہے، ماؤس پر کلک کرتا ہے، لیکن اچانک اسکرین پر ایک سرخ الفاظ جھلملانے لگتے ہیں: ان آتھرائزڈ ایکسس ڈیٹیکٹڈ۔ احمد چونک جاتا ہے، فائل تو نیٹ ورک سے منقطع تھی، پھر یہ سگنل کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جلدی سے سسٹم کھولتا ہے، نیچے ایک آئی پی ایڈریس نظر آتا ہے: لاہور، یوزر SA9۔ احمد کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آتی ہے، لیکن آنکھوں میں خوف اور حیرت کا سایہ۔ وہ دھیرے سے کہتا ہے: تو تم واپس آ گئی ہو سحر؟ دوسری طرف ایک پرانے کمپیوٹر کے سامنے سحر بیٹھی تھی، مگر اب وہ وہی سحر نہیں تھی۔ آنکھوں میں لالچ نہیں، صرف پچھتاوا اور مقصد تھا۔ اس کے سامنے فائل کھولی تھی: وکٹمز آف فراڈ، احمد رفیق انویسٹیگیشن۔ سحر نے گہرا سانس لیا اور بولی: احمد، تم نے میری حقیقت دنیا کو دکھا دی تھی، اب میری باری ہے تمہیں وہ دکھانے کی جو تم نہیں جانتے۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں رکھتی ہے اور ایک میسج بھیج دیتی ہے: اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات 9 بجے پرانے پارک آؤ اکیلے۔ دھند چھائی ہوئی، ہوا میں سردی اور خاموشی کا امتزاج۔ ایک کار آ کر رکتی ہے، احمد اترتا ہے۔ بینچ پر ایک عورت بیٹھی ہے، شال میں لپٹی ہوئی۔ احمد قریب آتا ہے۔ سحر، وہ آہستہ سے چہرہ اٹھاتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی؟ احمد تلخی سے کہتا ہے۔ کیا اب بلیک میلنگ کا نیا طریقہ نکالا ہے؟ سحر مسکرا کر بولی: نہیں احمد، اب میں بلیک میل نہیں کرتی، اب میں لوگوں کو بچاتی ہوں، اور تمہیں بھی بچانا چاہتی ہوں۔ احمد کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ تم جیسے لوگ کسی کو نہیں بچاتے۔ سحر دھیرے سے بولی: تو پھر سنو، تمہیں یاد ہے زینب، وہ لڑکی جس نے تمہیں لوٹا تھا؟ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زینب مر چکی ہے۔ سحر کی نظریں سیدھی احمد کے چہرے میں جمی رہیں۔ نہیں احمد، وہ زندہ ہے اور تمہاری کمپنی میں واپس آ چکی ہے۔ احمد پیچھے ہٹتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سحر بیگ سے ایک ڈرائیو نکالتی ہے۔ یہ دیکھ لو، زینب خان، پروجیکٹ ہیڈ AR گروپ۔ وہی عورت، وہی چال۔ اب وہ تمہارے نام پر دوسروں کو لوٹ رہی ہے۔ احمد نے ڈرائیو لگائی۔ فائلیں، ویڈیوز، بینک ڈیٹا، سب میں زینب کا نام جھلک رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو سحر سچ کہہ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھولتا ہے۔ زینب اندر داخل ہوتی ہے، مسکراتی ہوئی۔ احمد، میٹنگ کے لیے تیار ہو؟ احمد خاموشی سے اسے دیکھتا ہے، پھر آہستہ سے ماؤس گھماتا ہے، اسکرین اس کی طرف کرتا ہے۔ شاید اس لیے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ زینب کے چہرے پر خوف جم جاتا ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ احمد کا جواب مختصر اور گہرا تھا: جسے تم نے استعمال کیا تھا، سحر اشفاق، اور آج وہ تمہارے خلاف گواہی دینے آ رہی ہے۔ دروازہ کھولتا ہے۔ 2 پولیس اہلکار اندر آتے ہیں۔ زینب کا چہرہ پتھر بن چکا ہے۔ سحر بینچ پر بیٹھی ہے، سامنے احمد آتا ہے۔ دونوں خاموش ہیں۔ پھر احمد آہستہ کہتا ہے: میں تم سے نفرت کرتا تھا، مگر تم نے وہ کیا جو میں کبھی نہیں کر سکا۔ شکریہ سحر۔
سحر مسکرا کر بولی، لالچ نے ہمیں برباد کیا تھا، لیکن شاید یہی لالچ ہمیں سچ تک لے آئی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، برف کے ذرے فضا میں تیر رہے تھے۔ کیس نمبر 9 بند ہوا۔ سحر بولی، نہیں احمد، کچھ فائلیں بند نہیں ہوتی، وہ وقت کے انتظار میں رہتی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے اور منظر دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ لالچ میں سب کھو دیتے ہیں اور کچھ اسی لالچ سے خود کو پہچان لیتے ہیں۔ دھوکہ ختم ہو جاتا ہے مگر سچ ہمیشہ واپس آتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔